منافق ہے، یعنی پکا منافق ہے، اور اگر اس میں ایک خصلت آ جائے تو ایک منافق کی ایک علامت اس میں ہے، اذا تؤمن خانہ، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، خیانت کا مفہوم بڑا عام ہے، تو لہذا اپنی حفاظت کیجیے۔ نمبر 40واں کبیرہ گناہ، المنان، احسان جتلانا۔ کسی کو کچھ دے دیا، ارے بھول گیا میں نے احسان جتلایا تھا، میں نے ایسا کیا تھا تجھ پر، ہاں ذرا کہیں نوکری لگا دیے، اب زندگی بھر جو نہ ٹوک رہے ہیں، اچھا میں نے لگایا تھا، یہ جو گاڑی چلا رہا نا میرے وجہ سے ہوئی، اب احسان جتلانا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، منع ہے میرے محترم دوستو۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مسلمانوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر خراب مت کر لو، ختم مت کر لو۔ تو احسان جتلانا بھی میرے دوستو بڑا گناہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں احسان جتلانے کے تعلق سے؟ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس میں المنان، جو احسان جتلانے والا ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا ثلاثۃ، تین ایسے لوگ ہیں لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر اٹھا کر دیکھتا ہے نہ ان سے بات کرتا ہے، اس میں سے احسان جتلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اسی طرح 41واں کبیرہ گناہ التکذیب بالقدر، یعنی تقدیر کو جھٹلانا۔ اچھی اور بری جو تقدیر ہے نا بھائی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری، اچھی اور بری تقدیر ایمان کے 6 جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے، اچھی اور بری تقدیر پر لانا، ایمان لانا۔ لیکن بعض لوگ ہیں تقدیر پر ایمان ہی نہیں لاتے، تقدیر پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ نہیں میرے محترم دوستو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ جو شخص تقدیر کو جھٹلاتا ہے وہ منافق ہے اور وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو ایسے لوگوں کو میرے دوستو پسند نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، سورہ قمر کی آیت نمبر 48 اور 49 ہے کہ ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے جو ہے نا بنایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مسلمان پہاڑ برابر سونا اللہ کے راستے میں دے دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صدقہ کر دے، لیکن اگر وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر میرے دوستو ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 42 التسمع علی الناس وما یسرون، لوگوں کی پوشیدہ باتیں کان لگا کر سننا۔ اب 2 ساتھی کہیں بات کر رہے ہیں، اب تیسرا تجسس کر رہا ہے، ارے کیا بات کر رہے ہیں بھائی، میرے خلاف تو بات نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی خاندان والے کچھ میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں جا کر جو ہے نا آپ کان لگا کر سن رہے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے محترم دوستو لوگوں کی پوشیدہ باتیں سننے کی جو ہے نا فکر کرنا، اس کی طرف بھاگنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی جو ہے نا دوستو عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی ادھر کانا پوسی کرے، ادھر کانا پوسی کرے، کہیں بات ہو رہی ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے، جا رہے ہیں وہاں کی راز کی باتیں لے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی کبیرہ اور حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استمع الی حدیث قوم، جو شخص کانا پوسی کرتا ہے یعنی لوگوں کی پوشیدہ باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے یا سن کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے نا اس کے کان میں سیس پلا کر ڈال دیا جائے گا، الیاذ باللہ، اللہ محفظنا۔ یہ بخاری کی حدیث میں آنے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ہے۔ تو لہذا یہ بھی لوگوں کی پوشیدہ باتیں سننا یہ بھی حرام کام ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو النمام، 43واں کبیرہ گناہ، النمام کس کو کہتے ہیں؟ اوپر تھا المنان، احسان جتلانا، یہ ہے النمام، چغل خوری، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، لہذا کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، لگاؤ بجاؤ کرنا، اللہ کی قسم یہ بھی کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے پہاڑ جیسا، اس سے بچیے۔ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے میاں بیوی میں میرے دوستو طلاق ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے خاندان میں میرے دوستو علیحدگی ہو رہی ہے۔ یہ لگاؤ بجاؤ غیبت میرے دوستو بڑا گناہ ہے، اس سے بچیے، اپنی حفاظت کیجیے میرے محترم دوستو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی آیت دیکھیے ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، نمیم کہتے ہیں چغل خور کو، لہذا چغل خور کی بات مت مانیے۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ نمام، جنت میں چغل خور داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم حفظنا من کل ابراء الدنیا وعذاب الآخرہ۔
تو میرے محترم دوستو، اور وہ حدیث جو میں نے اس سے پہلے سنائی تھی کہ 2 خبروں پر عذاب ہو رہا تھا، جس میں سے ایک پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ چغل خور مرتے ہی اللہ تعالیٰ عذاب میرے دوستو شروع کر دیتا ہے۔ تو لہذا غیبت سے بچیے۔ یہاں صبح خاں میں کھڑے رہیں، فلاں ہوٹل کے سامنے کھڑے رہیں، اب چائے پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، اس کی غیبت اس کی غیبت، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی حفاظت کیجیے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، الغدر وعدم الوفاء العہد، دھوکہ دینا اور عہد شکنی کرنا، یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ پورے معاشرے میں دیکھ لیجیے عام ہے۔ دھوکہ دینا عام ہو گیا ہے، عہد شکنی عام ہو گئی ہے۔ دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا چال بازی کر لی، ہم نے تو بڑا کمال کر دیا، ہاں بلائے بھائی فلاں وقت آ جانا، ہم پہنچ گئے تو جو نا گول ہو گئے، اور دوست کو بول رہے ہیں دیکھیے میں بلایا اس کو، میں گیا ہی نہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا میرے محترم دوستو بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے میرے محترم دوستو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا ہے 3 آدمی یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ میرے دوستو ناراض رہتا ہے ہمیشہ، اس میں سے جو ہے نا دھوکہ دینے والا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو 44واں بڑا گناہ اللعان ہے، لعنت کرنا، بار بار لعنت کرنا۔ ارے بیوی پر لعنت، بچوں پر لعنت، دوستوں پر لعنت، رشتہ داروں پر لعنت، استغفر اللہ، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ عیب کی بات ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے میرے محترم دوستو۔ بلا وجہ لعنت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے میرے محترم دوستو۔ ہاں کافروں پر، ملحدین پر، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پر لعنت بھیجا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان پر لعنت بھیجے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح تصدیق الکاہن والمنجم، کاہنوں کی بات کی تصدیق کرنا، نجومیوں کی بات کی تصدیق کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی عام وبا ہے میرے محترم دوست، عام وبا ہے۔ کاہنوں کے پاس بار بار بھاگ جانا، نجومیوں کے پاس بار بار بھاگنا، ستاروں کو دیکھ کر جو ہے نا بات بتلاتے ہیں، سورج کو دیکھ کر بات بتلاتے ہیں، چاند کو دیکھ کر بات بتلاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی بات پر یقین نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں، نجومیوں کی باتوں پر یقین، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کاہنوں کی باتوں پر یقین، جادوگروں کی باتوں پر یقین، عاملوں کی باتوں پر یقین، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین اڑ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا کاہنوں اور نجومیوں کی باتوں پر میرے دوستو یقین کرنا، ان کی بات کو سچا ماننا، یہ بھی کبیرہ اور حرام گناہ ہے۔ من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، احمد کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے میرے محترم دوست۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کاہنوں اور جو ہے نا نجوموں کی بات کی تصدیق کرتا ہے، گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے اسلام، اس کا انکار کرنا ہے۔ اللہم احفظنا، الیاذ باللہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کاہنوں اور نجومیوں کی بات کی تصدیق کرتا ہے، ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ لہذا اللہ کے لیے حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو 47واں کبیرہ گناہ نشوز المرأة علی زوجہا، عورت کا، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہمیشہ نافرمانی کرنا، نشوز کہتے ہیں، شوہر کی نافرمانی کرنا، یہ بھی میرے محترم دوستو بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے واللاتی تخافون نشوزہن وعیدوہن واہجروہن فی المضاجع، سورہ نساء آیت نمبر 34 کی آیت ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی عورت نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے اور بار بار شوہر بلا رہا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں آتی ہے، تو میرے محترم دوستو اس پر لعنت ہے فرشتوں کی میرے محترم دوستو، یہاں تک وہ صبح کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح 48واں کبیرہ گناہ، بڑا گناہ التصویر فی الثیاب والحیطان والحجر والدراہم وسائر الاشیاء سوا، یعنی کپڑوں پر تصویر بنانا، دیواروں پر تصویر بنانا، پتھروں پر تصویر بنانا، یا روپیہ پیسے پر جو ہے نا تصویریں بنانا، یہ بھی کبیرہ حرام گناہ ہے، اور یہ بھی عام پھیلا ہوا ہے میرے محترم دوستو۔ شادی بیاہ کے موقع پر بالکل جو ہے نا تصویریں عام ہو گئی ہیں، پتھروں پر ڈیزائن بنانا عام ہو گیا ہے، پتلے رکھنا عام ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ میں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص تصویر بناتا ہے، مورتی بناتا ہے، بت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں جان ڈال سکیں گے میرے محترم دوستو، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح 49واں کبیرہ گناہ، بڑا گناہ اللطم والنیاحہ، یعنی کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے نا کلے مار رہے ہیں، بالا نوچ رہے ہیں، سینہ کھینچ رہے ہیں، ایسی ویسی حرکتیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، نوحہ کرنا بولتے ہیں نا بھائی، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے میرے محترم دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت آئی چھوٹی یا بڑی